अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद दरूद व सलाम नाज़िल हों मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे और आपके ऊपर मौसम सरमा आने वाला है, बल्कि बहुत सारी जगहों पर सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। जब भी मौसम सरमा सर्दी का मौसम आता है, इंसान की हैयत लिबास से आसार ज़ाहिर होने लगते हैं। बाज़ इलाक़ों में तो लोग सर्दियों से सख्त परेशान होते हैं और बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ कम पड़ते हैं। जहाँ जैसे सर्दी पड़ती है वहाँ वैसे ही लोग अपना इंतज़ाम करते हैं। अपने सर्दी के मुताबिक लिबास और इसी तरह से घर मकान, ये सारी चीज़ें इंसान इंतज़ाम करता है। अगर शरई तौर पर देखा जाए तो सर्दी का मौसम मोमिनों के लिए बहुत ही मौसम बहार है, ये नेकियों का मौसम है ये। लेकिन आम तौर पर आप देखें तो लोग इससे गाफिल होते हैं। लिहाजा मौसम सरमा की मुनासबत से खैर के तालिम मुसलमान भाइयों को इस पर कुछ तवज्जो देनी चाहिए और उसी तवज्जो को मबजूल कराने के लिए मैंने आज मुख्तसर बयान करने की जो सोचा हूं वो बयान आपके सामने करूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका जानना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये जान लें कि मौसम सरमा मोमिनों के लिए मौसम बहार है। कैसे है वो मैं आपके सामने आगे बयान करूंगा। सर्दी क्यों आती है, सबब क्या है इसका, ये भी आप जानते होंगे। बारहा आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ों का वजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों का कोई ना कोई सबब रखा है, जिसका इल्म आम तौर पर लोगों को है भी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका इल्म अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। मिसाल के तौर पर बारिश एक सबब है, गर्मी का एक सबब है, रात और दिन की आमद का एक सबब है। बसा औकात किसी चीज़ के वजूद का बातनी सबब होता है जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है। ऐसे ही गर्मी और सर्दी का एक सबब है, और एक ऐसा सबब है जिस पर लोग जानते हैं और पहचानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सूरज की गर्मी, मौसम सरमा का गर्मा में दाखिल होना, हवाओं का चलना, ये सब ऐसे बातनी सबब है जिसका इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें मिला। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल के जरिए से हमें बतलाया। अगर आप देखें तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की वो रिवायत जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया हजरत अबू हुरैरा की रिवायत में कि इश्तकत अन्नारु इला रब्बिहा फक़ालत या रब्बी अकल बादी बादा फ़अदिना लहा बिनफ्सैन नफ्सिन फ़ी शिताई व नफ्सिन फ़ी सैफ फ़हुव अशद्दु मा तजिदून मिनल हर्रि व अशद्दु मा तजिदून मिनज़ ज़महरीर, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। जहन्नम ने अपने रब से शिकायत करते हुए कहा ऐ मेरे रब, मेरा बाज हिस्सा मेरे बाज हिस्से को खा लेता है या खा लिया है। लिहाजा अल्लाह ताला ने उसे 2 सांस की इजाजत दे दी। कहा ठीक है, तुम 2 सांस ले सकती हो, एक सांस सर्दी के मौसम में और दूसरा गर्मी के मौसम में। इसी तरह तुम्हें जब सख्त गर्मी महसूस होती है तो जहन्नम की गर्मी की वजह से है, और तुम्हें जब सख्त सर्दी महसूस होती है तो जहन्नम के ज़महरीर की वजह से। और एक दूसरी हदीस में है कि इज़ा इश्तद्दल हर्रु फ़अब्रिदू अनिस्सलात फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ई जहन्नम। ये भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब गर्मी सख्त हो तो नमाज को ठंडा करके पढ़ो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की गर्मी की वजह से है। तो यहां ये अल्लाह के रसूल ने बतलाया कि गर्मी और सर्दी क्यों पड़ती है, उस कैसे जो है गर्मी और सर्दी आती है, दोनों वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हदीस में बता दिया।
ان حدیثوں سے یا دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ گرمی اور سردی کے ظاہری اسباب جو لوگوں کو معلوم ہے اس کا ایک باطنی اور حقیقی سبب ہے، وہ جو ہے جہنم کے 2 سانس۔ جہنم جب سانس باہر لیتی ہے تو دنیا میں گرمی پڑتی ہے، جب سانس اندر کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی پڑتی ہے۔ اس حدیث سے ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق جنت اور جہنم ایک مخلوق ہے اور اس وقت بھی موجود ہے، البتہ اس کا مکان اور وجود کہاں ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فطری اور طبعی چیزوں کو برا بھلا مت کہو۔ فطری اور طبعی چیز مثال کے طور پر سردی اور گرمی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس میں سخت گرمی جو پڑتی ہے یا سردی جو پڑتی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر ہوا تیز چلے تو گالی دینا، اسے برا بھلا کہنا جائز و درست نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار۔ یہ بھی صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے دکھ دیتا ہے، اس طرح وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں اور رات دن کو میں ہی پھیرتا ہوں۔ تو جب آپ گالیاں دیں گے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں، گرمی ہو، سردی ہو، ہواؤں کا تیز چلنا ہو یا اور کوئی موسم کا آنا جانا ہو، اس کو آپ گالی اور گلوچ نہ دیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے موسمیات کو یا موسم کو گالی دی تو یہ جان لیجئے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو برا بھلا آپ نے کہا۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص تیز و تند ہواؤں کو برا بھلا کہے تو اس سے روکا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس ہوا کے شر میں اگر شر ہے تو اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھ، اور اگر اس میں خیر کا پہلو ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محروم نہ رکھے۔ اس شرعی قاعدے کے تحت ہر مسلمان کو چاہیے کہ جہاں سردی ہو وہاں سردی سے بچنے کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرے اور وہ اس کی طرف توجہ دے، اور اس موسم میں ہمارے لیے خیر کے پہلو کیا ہیں اس کو خیال رکھے، نہ کہ برا بھلا کہے۔ موسم سرما مومنوں کے لیے خیر کا پہلو لے کر کے آتا ہے، وہ اس کی کئی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلی چیز ہے روزہ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کو بدلہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول کے حدیث ہے نا، حدیث قدسی میں کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے سوائے روزہ کے جو میرے لیے اور میں اس کا اجر دیتا ہوں اور بدلہ دیتا ہوں۔ کتنا اللہ تعالیٰ دے کسی کو نہیں پتا۔ اب رہی بات یہ کہ روزہ جو ہے اگر آپ دیکھا جائے، غور کیا جائے تو نیکیوں پر حریص مسلمان جو ہے موسم سرما میں اس فضیلت کو بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، موسم ٹھنڈا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت بہت کم ہوتی ہے، بہت کم احساس ہوتا ہے، لہذا بڑی آسانی کے ساتھ ایک عام بندہ، ایک مومن بندہ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ موسم سرما میں وہ ضرور روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ٹھنڈی یہ غنیمت ہے، بڑی آسان غنیمت ہے یہ کہ سردی کے موسم میں روزہ رکھا جائے۔ تو سردی کا موسم اس لحاظ سے مومنوں کے لیے جو ہے بہار ہے نیکیوں کا کہ روزہ رکھ سکتا ہے، بڑی آسانی سے رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہو، چھوٹ گئے ہو، وہ اپنے روزے کو قضا کر سکتے ہیں۔ وہ خواتین جن کے روزے رہ جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اگر نہیں رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ پائی تھیں تو ان کو چاہے کہ سردی کے موسم میں اپنے روزے کو بآسانی قضا کر لیں تاکہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے وہ سارے معاملے حل ہو جائیں۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے
اللہ کی طرف راغب کرے اپنے اور اس موسم میں روزہ رکھے اور بلا مشقت و پریشانی کے اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز ہے تہجد کی نماز۔ سردی کے موسم میں آپ دیکھیں تہجد اور شب بیداری اللہ کے نیک بندوں کا اور جنت کے وارثین کا شیوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، سورہ ذاریات میں، کہ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سر استغفار کیا کرتے تھے۔ تو جو اللہ کے نیک اور متقی بندے ہیں وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور وقت سر استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رحمان و خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا ایک ارشاد بھی دیکھ لیں، کہا اللہ کے رسول نے کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم لوگ قیام اللیل کا اہتمام کرو کیونکہ تم سے قبل نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ تمہارے رب کی قربت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ قیام اللیل گناہوں کی معافی اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ اب آپ تصور کریں، یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ موسم سرما کی راتیں قیام اللیل اور تہجد کے لیے کس قدر مناسب ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ موسم سرما کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، ٹھنڈی کے موسم میں دن چھوٹا اور رات لمبی ہوتی ہے۔ بندہ اگر رات میں آسانی کے ساتھ عشاء کے بعد کھا پی کر کے آرام سے اگر سو جاتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ تہجد کے لیے وہ بیدار ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ عشاء کے بعد سوئے گا اور فجر سے پہلے اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ اگر وہ ایک بندہ اس بات کا حریص ہوگا کہ اسے نیکیاں کمانی ہے، اگر ایک مومن اس بات کا حریص ہے کہ اسے قیام اللیل کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو وہ جلدی سونے کی کوشش کرے گا تاکہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر کے قیام اللیل کر سکے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جو اگرچہ یہ سند ضعیف، علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، کہ الشتاء ربیع المومن طال لیلہ فقاما وقصر نہارہ فصاما، کہا کہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جس میں وہ قیام کرتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ تو بہرحال ایک بہت ہی اہم چیز ہے، رات لمبی ہونے کی وجہ سے ایک مومن بڑی آسانی کے ساتھ قیام اللیل کر سکتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے موسم سرما کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح سے خوش ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات کو اٹھیں گے، قیام اللیل کریں گے، اور اس طرح سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور یہ جان لیجئے کہ تہجد کے قیام اللیل کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ساری اس کی اہمیت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز ہے صبر۔ تیسری چیز صبر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کام کریں، خاص طور سے عبادات کے معاملے میں دیکھیں تو سردی کا معاملہ، سردی جو ہے وہ سخت رکاوٹ بنتی ہے آپ کو عبادات کے کرنے میں، اور اس کے لیے صبر و برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ایک مومن کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ صبر وہ نیکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم میں، کہ وَمَن يَتَصَبَّرَ يُصَبِّرَهُ اللَّهُ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی عطیہ کسی شخص کو نہیں دیا گیا۔ یہ بہت بہترین تحفہ ہے۔ اگر کسی بندے کو صبر کا تحفہ مل گیا تو یہ جان لیجئے کہ یہ بہت بہترین تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ صبر کی فضیلت بہت ساری ہے، اور اس کی 3 قسمیں۔ ایک تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ مصائب پر صبر کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں پر صبر کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کی ادائیگی کرنے کے لیے جو ہے اس پر صبر کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نیکیوں کو کمانے میں اور رات کو اٹھنے میں، سردی کے موسم میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے میں، وضو بنانے میں اگر آپ صبر کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور عبادات میں صبر کے لیے بہت اہم
रोल है, इसलिए इस पर हमें जरूर करना चाहिए। अल्लाह के रसूल की कई हदीसें इस ताल्लुक से हैं, मैं आपको सुना दूं। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, कहते हैं कि मेरी उम्मत का एक शख्स रात को बेदार होता है, वजू और उसकी परेशानी पर अपने नफ्स को मजबूर करता है। रात है, ठंडी रात, उठता है, वजू बनाता है, तकलीफ पहुंचता है, तो जब वजू के लिए अपने हाथों को धुलता है तो एक गिरह खुल जाती है, चेहरा धुलता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, सर का मसा करता है तीसरी गिरह खुल जाती है, पैर धुलता है चौथी गिरह खुल जाती है। ये देखकर पर्दे की आड़ में मौजूद फरिश्तों से अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे उस बंदे को देखो, अपने नफ्स पर जोर देकर वजू की तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है, मोर मुझसे कुछ सवाल कर रहा है, लिहाजा फरिश्तों तुम सब गवाह रहना, मेरे बंदे ने मुझसे जो कुछ मांगा उसे हमने दे दिया, और मेरे बंदे ने जो कुछ मुझसे जो तलब किया हमने उसे दे दिया। तो अगर इंसान सब्र करता है, तकलीफ को बर्दाश्त करता है, और जो कुछ मांगता अल्लाह ताला उसे अता कर देता, दे देता है, और उस पर फरिश्तों को गवाह भी बनाता है। दूसरी हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की है। एक हदीस में इस तरह से की, कहते हैं कि दो शख्सों को देखकर अल्लाह ताला हंस देता है। एक वो शख्स जो सर्द रात में अपने बिस्तर और लिहाफ से उठकर वजू करता है, फिर नमाज के लिए खड़ा होता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे को यह तकलीफ बर्दाश्त करने पर किस चीज ने मजबूर किया है, किस चीज ने उभारा है। फरिश्ते जवाब कहते हैं वो आपकी रहमत का उम्मीदवार है, आपके अजाब से खाइफ है। अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों तुम गवाह रहना, तुम गवाह रहो, मैं उसकी उम्मीदें पूरी कर दूंगा, और जिस चीज से वो मुझसे खौफ खा रहा है उसे मैं अमन दे दूंगा। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को जो है कहा मौकूफ है, लेकिन हुक्मन मरफू है। तो बहरहाल सब्र करने का बदला यह है कि अल्लाह अमन व अमान दे देता है, अल्लाह ताला उसकी तमाम उम्मीदों को पूरी कर देता है। मुसलमान भाइयों को चाहिए कि सर्दी के मौसम में आप भी अपने रब के हंसने का सबब बने, और अल्लाह ताला से उम्मीद लगाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कामयाब कर दे, और आप जो मुतालबा करें अल्लाह उसको अता कर दे। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। चौथी चीज यह है कि इकमाल वजू। सर्दी के मौसम में अगर कोई बंदा मुकम्मल वजू करता है तो आप जान लें कि उसकी बड़ी अहमियत है। एक तो वजू वैसे भी बड़ी अहमियत है उसकी, और वजू करने की उसकी बड़ी फजीलत है, लेकिन अगर कोई शख्स खास तौर से वजू करता है सर्दी के मौसम में और मुकम्मल वजू करता है, तो उसके लिए हदीसों में कई बड़ी खुशखबरियां हैं। एक तो खुशखबरी है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि मा मिन मुस्लिमीन यतवद्दु फयुहसिनु वुदूअहु सुम्मा यक़ूम फयुसल्ली रकअतैन मुक़बिलुन अलैहिमा बिक़ल्बिही व वजही इल्ला वजबत लहुल जन्नह। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, जब कोई मुसलमान वजू करता है और अच्छी तरह से वजू करता है, फिर खड़ा होकर 2 रकातें ऐसी पढ़ता है कि कल्ब कालिब से उन्हें उसका दिलो दिमाग सब कुछ हाजिर है, यानी उसी में मगन है, तो उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी गई। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस्बागुल वुज़ू शत्रुल ईमान, पूरा मुकब्बल वजू करना ये आधा ईमान है। अगर यही वजू उसको पूरा करना है और सर्दी के मौसम में करता है, कराहते नफ्स के साथ, तकलीफ के साथ अगर करता है, तो उसका अज्र मजीद बढ़ जाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिल खताया व यरफउ बिहि दरजात, क़ालू बला या रसूलल्लाह, क़ाल इस्बागुल वज़ूइ अलल मकारिह व कसरतुल खुता इलल मसाजिद व इंतज़ारुस सलात बाद सलात फ़ज़ालिकुमुर रिबात। सही मुस्लिम की रिवायत है। कहा अल्लाह के रसूल ने, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बतलाऊं जिसके जरिए से अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दे। सहाबे किराम ने अर्ज किया, हाँ अल्लाह के रसूल आप जरूर बतलाएं। आपने फरमाया, सर्दी की मौसम में मशक्कत और नागवारी के बावजूद कामिल और मुकम्मल वजू करना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, मस्जिदों की तरफ कसरत से चलना, कदम बढ़ाना, यही रिबात है, यही रिबात है। अब आप तसव्वुर करें, आम हालात में वजू बनाने से तो सिर्फ गुनाह माफ होते हैं, अलबत्ता अगर कोई सर्दी के मौसम में वजू बनाता है तो वजू बनाने के साथ गुनाह तो झड़ते ही झड़ते हैं, उसके साथ साथ बंदे के दर्जात को भी अल्लाह ताला बुलंद कर देता है।
اور بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ ملائے اعلیٰ سے متعلق حدیث میں کہ سخت سردی کے موسم میں اچھی طرح سے وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، جو شخص اس پر مداومت کرے، ہمیشہ ہی عمل کرے، اس کی زندگی بخیر ہے، اس کی موت بھی بخیر ہے، اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تو یہ فائدہ ہے سردی کے موسم میں وضو بنانے کا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ سردی کے موسم میں صدقہ اور خیرات کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل امرئ فی ظلہ صدقۃ حتی یفصل بین الناس۔ مستدرک حاکم وغیرہ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا فیصلہ ہو جانے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میدان محشر میں عالم کیا ہوگا، لوگوں کا حال کیا ہوگا، آپ پڑھتے ہو سنتے ہوں گے۔ اس وقت اگر آپ کو کوئی سایہ مل جائے تو کیا آپ سوچیں گے کہ یہ سایہ ہمارا کیسا ہے؟ وہ وہی سایہ ہوگا جو آپ اپنے زندگی میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر یہی صدقہ اور خیرات حاجت و ضرورت کے مطابق ہو تو اس کی اہمیت اور فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے، خاص کر سردی کے موسم میں، جبکہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے کپڑے، گرم لباس، لحاف وغیرہ کا اپنی آمدنی کے حساب سے انتظام کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو سردی کے موسم میں نہ لحاف بنوا سکتے ہیں، نہ گرم کپڑے بنوا سکتے ہیں، اور نہ اور کوئی چیز لا سکتے ہیں۔ ایسے ایام میں اگر آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اس کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ادخالک السرور علی مومن اشبعت جوعته او کسوت عریہ او قضیت له حاجہ، رواہ طبرانی فی الاوسط وحسن الالبانی۔ کہا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ کسی مومن کے دل کو تو خوش کر دے، اس طرح کہ اس کی شرمگاہ کو چھپا دو، یعنی اسے کپڑا پہنا دو، یا اس کی بھوک کو دور مٹا دو، اس کو کچھ کھلا دو، یا اس کی ضرورت کو پوری کر دو۔ یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو حالات و ضرورت کے وقت اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو سردی کے موسم میں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں۔ آپ کسی کو لحاف بنوا دیں، کسی کو گرمی کا ٹھنڈی کا لباس دے دیں، آپ کسی کے لیے ٹوپی و مفلر اور کوٹ اور جیکٹ خرید کر دے دیں، آپ کسی کے ہاں کچھ، کسی کے ہاں کچھ، آپ جیسے حالات ہیں، جیسے ظروف ہیں، جیسے آپ کے اندر طاقت اور قوت ہے، سردی کے موسم میں آپ کیا کریں؟ صدقہ اور خیرات کریں۔ اس طرح آپ اس فضیلت کو پا سکتے ہیں۔ عزیز ساتھی اور دوستو، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، صدقہ و خیرات ہمیشہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ جہنم کی یاد آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دار فانی میں بہت ساری جگہیں، آپ دیکھیں بعض موسم کے اعتبار سے حالات کیسے ہوتے ہیں جو آخرت کو یاد دلاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہنم کی یاد کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ گرمی کا جب موسم آتا ہے تو جو مومن ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گرمی کیوں پڑتی ہے، سخت سردی ہوتی ہے، تو مومن ہے جو وہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو سخت سردی کیوں پڑتی ہے، تو اس سے ہمیشہ اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ جہنم کی اگر یاد آتی ہے آپ کو تو جہنم سے پناہ مانگیں۔ اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سردی اور گرمی کا جو موسم آتا اور جاتا ہے، یہ اس کا سبب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ اصل سبب جہنم ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سردی اور گرمی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں۔ پناہ کس چیز سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کی روایت ہے کہ جو آدمی 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت بطور سفارش اللہ رب العالمین سے عرض کرتی ہے، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے یا چاہتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی کہ اے اللہ تو اسے جہنم سے پناہ دے دے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ ہمیشہ دعا کریں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اور آپ 3 بار
जहन्नम से पनाह मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार। जाहिर सी बात है, जब आप दुआ करेंगे और इसके साथ साथ आप वो तमाम इबादत करेंगे जो आपके लिए बेहतर है, जो अल्लाह ताला जिन इबादत से खुश होता है, तो यकीन आप जान लीजिए कि अल्लाह ताला आप पर रहमतें नाजिल फरमाएगा, आपकी नेकियों को कबूल फरमाएगा। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन सर्दी के मौसम जो हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है या कहीं कहीं हो चुका है, तो अल्लाह ताला इसमें हमें बहुत सारी जो है इबादत करने की तौफीक भी देगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को सर्दी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।